السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے باب ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی مجامعت جب بیوی سے کرے تو اس وقت کیا کہے۔ عند المجامعہ یا قبل مجامعت مرد کیا کہے، کیا پڑھے، جس کی وجہ سے وہ شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی مداخلت سے محفوظ رہے، اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ باب ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ، یہ باب ہے اس کا کہ مرد جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان یہ بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ تو شیطان کو مجھ سے دور کر دے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو اس سے دور کر دے، ما رزقتنا، جو تو نے ہم کو نصیب فرمایا ہے، یعنی جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے تو شیطان کو دور کر دے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ مرد یہ دعا پڑھ لے، تو ایسی صورت میں مرد جب اپنی بیوی سے مصاحبت کرے گا، صحبت کرے گا، مجامعت کرے گا، تو اس سے جو بھی بچہ مستقر ہوگا، استقرار ہوگا، تو وہ بچہ شیطانی مداخلت سے اور شیطانی ضرر سے محفوظ رہے گا۔ اب یہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ پوری زندگی وہ بچہ شیطانی مداخلت سے یا شیطانی پریشانیوں سے، شیطان کے ضرر سے محفوظ رہے گا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی حدیث پاک کو عموم پر محمول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی تمام انواع ضرر کی نفی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ عموم احوال پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ صیغہ نفی کے ساتھ ساتھ اس میں لفظ ابدا بھی ہے، تو لفظ ابدا یہ بتا رہا ہے کہ عموم احوال پر دلالت کر رہا ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس حدیث پاک سے عموم احوال پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بات متعین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان، بچہ جب اپنے بچے کی پیدائش جب اس کے ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے تو اس وقت شیطان اس کو پیٹ میں کھچوکے مارتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کھچوکے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ ہاں، سوائے ان لوگوں کے، کچھ لوگ اس سے مستثنی بھی ہے جن کو شیطان کھچوکے نہیں مارتا ہے۔ اب جب کچھ لوگ محفوظ ہیں
تو کچھ لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموم احوال میں تو شیطان بچے کو ضرر پہنچاتا ہے۔ تو پھر اس حدیث پاک کا معنی کیا ہوگا؟ تو ایک معنی تو یہ بتایا گیا کہ تسمیہ کی برکت سے، اللہ کا نام لینے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے پر، اس بچے پر شیطان کو مسلط ہی نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس بچے کو اپنے ان بندوں سے بنا لیتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جس پر شیطان تجھ کو کوئی تسلط نہیں ہے۔ تو ان میں سے اللہ اس کو کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ شیطان شکم مادر میں اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، جبکہ یہاں پر ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ جس وقت اس بچے کا باپ اپنی بیوی سے فعل تزوج کرے گا تو فعل تزوج میں شیطان دخیل نہیں ہو پائے گا۔ یہ چند معنی ہمارے محدثین نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ باپ کا خلاصہ آپ کے ذہن نشیں ہو گیا ہوگا، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا سعد بن حفص، ہم سے حدیث بیان کی سعد بن حفص نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا شیبان، ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے۔ شیبان یہ ابن عبد الرحمن ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن منصور، منصور سے مراد ابن معتمر، عن سالم ابن ابی الجعد، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی الجعد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن قریب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما سنو، لو احدکم، اما یہ حرف تنبیہ ہے، اما سنو، لو احدکم یقول، اگر تم میں سے کوئی یہ کہہ لے، کیا کہہ لے؟ حین یاتی، جس وقت کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی فعل تزوج کرے، کیا کہہ لے؟ حین یاتی اہلہ، جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، تو اگر کوئی تم میں سے یہ کہہ لے، کیا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر یہ کہہ لے، یہ دعا پڑھ لے، تو سرکار نے فرمایا ثم قدر بینہما فی ذالک، تو اس مجامعت اور اس فعل تزوج کے سلسلے میں دونوں کے درمیان جو اللہ رب العزت کی جانب سے مقدر کر دیا جائے۔ او قضیہ، یہاں پر شک راوی ہے کہ سرکار نے قدر بینہما فی ذالک کہا، او قضیہ ولدن، یا قضیہ ولدن کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ پھر اس فعل مجامعت سے اگر کوئی بچے کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی بچے کا استقرار ہو گیا، حمل ہو گیا، یا تقدیر ان دونوں کے درمیان تقدیر لکھ دی گئی، یعنی بچہ ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا، دونوں کا معال ایک ہی ہے، لیکن یہ شک راوی ہے کہ سرکار نے قدر بینہما فی ذالک کہا یا قضیہ ولدن کہا۔ پھر ان دونوں کے درمیان بچہ مقدر کر دیا گیا یا بچے کی قضا کر دی گئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ شک راوی ہے اگر، تو پھر قدرہ اور قضیہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو میں یہ ذکر کروں گا کہ لغتاً تو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لغتاً کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصطلاحاً کچھ ائمہ کے نزدیک تقدیر، قضا جو ہے وہ نام ہے اللہ رب العزت بندے کو یا کسی چیز کے لیے جو بھی اس نے ازل میں
مقرر کر دیا ہے کہ اس کے لیے یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ خوبصورت ہوگا، یہ بدصورت ہوگا، یہ بیمار ہوگا، یہ اچھا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اس کے اتنے اولادیں ہوں گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو بھی اللہ نے ازل میں لکھ دیا، تو سب یہ جو امر کلی ہے، یہ امر کلی، یہ اس امر کلی کو قضا کہتے ہیں۔ پھر اسی امر کلی کے قضیات اور جزئیات میں سے کوئی جزئی اگر بعد میں معرض وجود میں آتا ہے، وہ جزئیات تقدیر کہلاتے ہیں۔ تو قضا اور تقدیر کے درمیان عموم اور خصوص کی نسبت ہے، یا یہ کہہ لو کہ کلی اور جزئی ہونے کی نسبت ہے، کہ قضا ایک امر کلی ہے اور تقدیر اس کے جزئیات میں سے ایک جزئی ہے۔ کلی اور جزئی کا فرق اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے انسان ہے، انسان کا صدق زید پر بھی ہوتا ہے، امر پر بھی ہوتا ہے، بکر پر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پر انسان کا صدق ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا مل انسان، انسان کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا انسان اس جاندار کو کہتے ہیں جو فکر و تدبر کرتا ہو، جو نتیجے نکالتا ہو، جس کے اندر بہت ساری باتوں کو سمجھنے، نتیجے نکالنے کی صلاحیت ہو۔ اب یہ مفہوم جو ہم نے انسان کا بتایا، یہ مفہوم ایسا عام ہے جو زید پر بھی صادق آتا ہے، امر پر بھی صادق آتا ہے، بکر پر بھی صادق آتا ہے، بہت ساروں پر صادق آتا ہے۔ یعنی جو مفہوم بہت ساروں پر صادق آئے اسے کلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زید، امر، بکر، یہ سب کے سب الگ الگ یہ اسی مفہوم کلی کے جزئی کہلائیں گے۔ تو قضا ایک مفہوم کلی کا نام ہے اور تقدیر اس کے جزئیات میں سے ہر جزئی کا نام ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا دونوں کے درمیان مقدر کر دیا جائے یا کسی بچے کا فیصلہ کر دیا جائے، لم یضرہ شیطان ابدا، تو شیطان اس بچے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ اس تعلق سے میں نے خلاصہ باب کے تحت بتا دیا کہ یہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو عموم احوال پر دلالت کرتے ہیں، لیکن تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ مخصوص ہے۔ تو پھر حدیث پاک کے جواب کیا ہوں گے؟ تو جواب بھی ہم نے ذکر کیے تھے کہ یعنی سب سے بہتر جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس ہونے والے بچے کو اپنے ان بندوں سے بنا لیتا ہے جن بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا ہے، اور جب ایسے بندوں سے بنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہیں دے گا۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ فعل تزوج جب بھی وہ مرد کرے گا تو اس میں شیطان دخیل نہیں ہوگا، یہ مراد ہے۔ باب الولیمۃ حق، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ولیمہ حق ہے۔ حق سے مراد یہاں پر سنت ہے۔ کیا ہے حق سے مراد؟ سنت، یعنی سنت ثابتہ ہے شرعاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیمہ ثابت ہے، یہ مراد ہے حق سے۔ ولیمے کے سلسلے میں ہمارے ائمہ کے دو قول ملتے ہیں۔ بعض ائمہ نے تو یہ کہا کہ ولیمہ یہ واجب ہے، اور اکثر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ولیمہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے اس شخص کے لیے جو ولیمہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جس مقدار طاقت رکھتا ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولیمے میں
کوئی آدمی 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کرے تبھی ولیمہ ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ ولیموں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں پر سرکار نے بکری کو بھی ذبح کر کے ولیمہ کیا، کہیں سرکار نے روٹی اور گوشت کھلا کر کے بھی ولیمہ کیا، اور کہیں پر سرکار نے کھجوروں سے ہی صرف ولیمہ کیا، کہیں پر سرکار نے کھجور، گھی اور پنیر سے بھی ولیمہ کیا۔ ان تمام تر سرکار کے ولیموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ طاقت اور قدرت کے اوپر ہے۔ آدمی کے اندر جتنی استطاعت ہو ویسے ہی خرچ کرے، ایسا ہرگز نہ کرے کہ ادھار لے کر، دوسرے لوگوں سے پیسہ ادھار لے کر ولیمے میں صرف کرے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں پریشان رہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اتنا ہی ولیمہ کرے، جتنے چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ ہمیشہ ولیمہ، بارات، ان تمام چیزوں میں ان چیزوں کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے، کنز الاموال میں ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں ان باتوں پر لوگوں کا بالکل دھیان نہیں ہے۔ شادی بیاہ ہو یا ولیمہ ہو، اتنا لوگ خرچ کرتے ہیں، ادھار لے لے کر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شادی جب گزر جاتی ہے تو 2-4 مہینے کے بعد پھر دماغی ٹینشن، پریشانیاں، ذہنی الجھنیں یہ سب پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس زوجین کے درمیان میں بھی کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی بیوی کو طعنہ دینا، کبھی بیوی کے گھر والوں کو طعنہ دینا، کبھی کسی سے کچھ کہنا، تو یہ سب در حقیقت بعد کی زندگی میں فساد اور فتنہ کا سبب بن جاتے ہیں، ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ تو مسلمانوں کو سرکار کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے اور ویسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ ولیمہ کے سلسلے میں ایک بات اور ذکر کر دوں، ولیمہ کے سلسلے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ ولیمہ جو سنت ہے وہ سنت زفاف ہے یا سنت عقد نکاح ہے یا کچھ اور۔ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ سنت نکاح ہے ولیمہ، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے نکاح ہونے کے بعد ولیمہ کر دیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سنت ادا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بیوی کی رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، لہذا بیوی رخصت ہو گئی، چاہے دخول ہوا یا نہ ہوا تب بھی ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن جمہور ائمہ، محدثین، فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ ولیمہ یہ سنت زفاف ہے، لہذا بعد دخول ہی ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلے ہی کیا تو جمہور محققین، فقہا اور محدثین کے نزدیک ولیمہ کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ باب الولیمۃ حق، ولیمہ شرعاً ثابت ہے اور سنت ہے۔ حق کا معنی سنت ثابتہ شرعاً، یہ معنی ہے۔ وقال عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، کیا قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی کم سے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو۔ یہ سرکار کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ امر یہاں پر وجوب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں نے امر کو وجوب کے لیے مان لیا اور کہا کہ ولیمہ واجب ہے۔ ولیمہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔
ولی یہاں پر امر استحباب کے لیے ہے، سنت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ہاں. حدثنا یحییٰ ابن بکیر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے. قال، انہوں نے کہا حدثنی اللیث، مجھ سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے. قال، انہوں نے کہا اخبرنی انس بن مالک، مجھے خبر دی انس ابن مالک نے، انہو کان ابن 10 سنین، کہ حضرت انس ابن مالک 10 سال کے تھے. کب؟ مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا. مقدم یہ قدمہ یقدموں سے، اس میں ظرف ہے، مطلب یہ ہوا آنے کی جگہ. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، یا آنے کا وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت وہ 10 سال کے تھے. فکانہ امہاتی، تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میری مائیں، ماؤں سے مراد ان کی خود کی ماں، ان کی خالہ، یا ان کی ماں اور خالہ کے درجے میں جو عورتیں آتی تھیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور سب کو امہات کہہ رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی، ماں اگر ہے تو ماں، ورنہ تو ماں کے درجے میں اس کی خالہ ہوتی ہے. تو خالہ کی بھی وہی عزت کرنا چاہیے جیسے آدمی اپنی ماں کی کرتا ہے. فکانہ امہاتی یواظبنی، تو واظبہ یواظب مواظبتاً کا معنی ہوتا ہے لگاتار کرنا. تو میری مائیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگاتار معمول رکھتی تھی. فخدمتہ 10 سنین، تو حضرت انس کہتے ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وانا ابن 20 سنہ، اس حال میں کہ میں، فرماتے ہیں وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وانا ابن 20 سنہ، اس وقت میں 20 سال کا تھا. فکنت اعلم الناس بشأن الحجاب، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں حجاب کے معاملات کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا. حین انزل، جب حجاب کا حکم نازل کیا گیا. وکان اول ما انزل فی مبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش، اور یہ سب سے پہلا حکم تھا حجاب کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ زفاف فرمانے کے سلسلے میں نازل کیا گیا. اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی، بہا عروسن، حضرت زینب کے ساتھ دلہن، عروسن کا معنی یہاں پر زفاف لے لو، حضرت زینب کے ساتھ زفاف فرمانے کے ذریعے سے صبح کی، مطلب یہ ہوا حضرت زینب کے ساتھ زفاف فرمانے کی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی، فدع القوم، تو سرکار نے لوگوں کو بلایا یعنی دعوت دی. فاصابوا من الطعام، تو لوگوں نے کھانا کھایا. ثم خرجوا، پھر نکلے اور نکل گئے. وبقی راحۃ، ما قبل میں حدیث گزری تھی جس میں اختصار تھا، اس حدیث میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان بھی کر دی ہے، اور جو اشکالات تھے وہ بھی میں نے بیان کر دیے ہیں، ان کے جواب بھی ذکر کر دیے ہیں شروع میں. وبقی راحۃ، اور ایک گروہ یعنی 3 آدمی باقی رہ گئے تھے جو کھانا کھانے کے بعد باتوں میں لگے ہوئے تھے. وبقی راحۃ منہم، اور ان میں سے تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے تھے. عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاطال المکس، تو ان لوگوں نے دیر تک، المکس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو وہ لوگ دیر تک ٹھہرے رہے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فخرج، تو سرکار نکلے. وخرجت معه، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ نکلا. لکہ یخرجوا، تاکہ لوگ نکل جائیں. فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے. ومشیت، اور میں بھی پیدل چلا. حتی جاء عتبۃ حجرت عائشہ،
عتبہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا دروازہ، اور عتبہ کا معنی چوکھٹ۔ تو معنی ہوا یہاں تک کہ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کی چوکھٹ پر آئے۔ ثم ظن انہم خرجوا، پھر سرکار کو لگا کہ لوگ چلے گئے ہیں۔ فرجع، تو لوٹ کر آئے۔ ورجعت معہ، اور میں بھی سرکار کے ساتھ لوٹ کر آیا۔ حتی اذا دخل علی زینب، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس داخل ہوئے، فاذا ہم جلوس، تو دیکھا کہ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہی ہیں۔ لم یقوموا، وہ لوگ گئے نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوئے۔ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سرکار لوٹ آئے، کیونکہ اگر وہاں پر بیٹھتے تو لوگ اور بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے اور دیر تک بیٹھتے۔ ورجعت معہ، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ لوٹ آیا۔ حتی اذا بلغ عتبۃ حجرۃ عائشہ، یہاں تک کہ جب دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ کی چوکھٹ پر پہنچے۔ وظن انہم خرجوا، تو اور سرکار کو پھر خیال ہوا کہ وہ لوگ نکل گئے۔ فرجع، تو لوٹے، پھر لوٹ کر آئے۔ ورجعت معہ، میں بھی سرکار کے ساتھ لوٹ کر آیا۔ فاذا ہم قد خرجوا، تو اب اس بار میں یہ ہوا کہ وہ لوگ واقعی نکل چکے تھے۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بینہ بالستر، تو سرکار نے میرے اور اپنے درمیان پردہ کر لیا۔ وانزل الحجاب، اور اس وقت آیت حجاب نازل ہوئی، اور آیت حجاب وہی ما قبل میں جو بیان کیا گیا کہ پردہ کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ ذکر ہو چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ یہ آیت کریمہ اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔